بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایکس رے چیسٹ کے بارے میں۔ ایکس رے چیسٹ کسی بھی ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ ہونے والے ایکس رے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کسی ریڈیوگرافر کے لیے اپنے کیے ہوئے چیسٹ ایکس رے میں ایک اعلیٰ اسٹینڈرڈ کو برقرار رکھنا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اگر مناسب طریقہ کار اپنایا جائے اور تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ انیٹومی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیسٹ کے جو ریجن ہے اس کو تھوریسک کیج بھی کہتے ہیں، یعنی پنجرہ ہے ایک کس شیپ کا ہوتا ہے جو دونوں طرف سے 12 پسلیوں سے مل کر بنتا ہے، جو پیچھے کی طرف تھوریسک سپائن سے ملی ہوتی ہیں اور آگے کی طرف سٹرنم سے۔ سینے کے اندر دونوں طرف ایک ایک پھیپھڑا ہوتا ہے جس کو رائٹ اور لیفٹ لنگ کہتے ہیں۔ ان دونوں پھیپھڑوں کے درمیان اور ڈارسل سپائن کے سامنے کے حصے میں ہارٹ اور خون کی بڑی نالیاں، اسوفیگس، ٹرکیا اور دوسرے اعضاء ہوتے ہیں جو مجموعی طور پر میڈیاسٹینم کہلاتے ہیں۔ اگر ہم سامنے سے دیکھیں تو دل کی شکل شور سے ملتی جلتی ہوتی ہے اور اس کی نوک بائیں پھیپھڑے میں گھسی ہوتی ہے۔ اس نوک کو کارڈیک ایپیکس کہتے ہیں۔ سینے اور پیٹ کے اعضاء کو ایک باریک جھلی سیپریٹ کرتی ہے جس کو ڈائفرام کہتے ہیں۔ ایکس رے میں سامنے سے دونوں پھیپھڑوں کے نیچے ایک سفید ابھار سا نظر آتا ہے جس کو ڈوم آف ڈائفرام کہتے ہیں۔ ڈائفرام دونوں طرف میں پسلیوں میں اور پیچھے پیٹ کی پچھلی دیوار سے لگی ہوتی ہے۔ خون کی نالیاں اور کھانے کی نالی ایسوفیگس اس کے پچھلے حصے میں مخصوص ہولز سے گزر کر پیٹ میں داخل ہوتی ہیں۔ عام ایکس رے میں ڈایافرام بذات خود نظر نہیں آتا۔ اس کے اوپر موجود پھیپھڑوں میں ہوا کی وجہ سے ایکس ریز ان پھیپھڑوں میں بآسانی گزر کر فلم کو بلیک کرتی ہے، جبکہ ڈایافرام سے نیچے حصے میں پیٹ کے اعضاء جو نسبتاً زیادہ ٹھوس ہوتے ہیں ایکس ریز کو اپنے اندر جذب کر کے فلم کے متعلقہ حصے کو سفید رہنے دیتے ہیں، اور اس سفیدی اور سیاہی کو علیحدہ علیحدہ کرنے والی لکیر کو ہم ڈایافرام تصور کرتے ہیں۔ جب ہم سانس اندر کی طرف لیتے ہیں تو ڈایافرام نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور پھیپھڑوں کو جو ہے پھیلنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری طرف پیٹ کے اعضاء کو نیچے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ڈایافرام اوپر کی طرف آ جاتا ہے اور پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں کیونکہ ان میں موجود ہوا باہر نکل جاتی ہے۔ ڈایافرام اور چیسٹ وال کے ملنے کے مقام پر ایک نوکدار سی جگہ بن جاتی ہے جس کے کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ اس کو کاسٹوفرینک اینگل کہتے ہیں اور یہ سینے کے اندر کے حصے میں سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے۔ اگر پھیپھڑے میں پانی بھر جائے تو سب سے پہلے یہاں جمع ہوتا ہے۔ ڈایافرام کے اوپر دو پھیپھڑوں میں جو زیادہ تر خون کی نالیاں اور سانس کی نالیوں کا مرکب ہے، دونوں پھیپھڑوں کی درمیان کی طرف کے دیوار کو جو کہ میڈیاسٹینم سے ملتی ہے اس کے درمیان میں ایک سفید ابھار آتا ہے جس کو ہائلیم کہتے ہیں۔ سانس اور خون کی نالیاں اسی جگہ سے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں۔ دونوں ہائلیم سے مین برونکائی نکل کر آپس میں ملتی ہیں اور اوپر کی طرف ایک کالی لکیر کی صورت میں چلی جاتی ہیں جس کو ٹرکیا یا نرخرا کی نالی کہتے ہیں۔ ایکس رے میں پھیپھڑوں کی خون کی نالیاں سفید نظر آتی ہیں اور پھیپھڑوں کی سیاہی سانس کی نالیاں جن کو برونکائی کہتے ہیں ان میں موجود ہوا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دونوں پھیپھڑوں کے چاروں طرف ایک باریک جھلی کا غلاف ہوتا ہے جس کو پلیورا کہتے ہیں۔ پلیورا اور چیسٹ وال کے درمیان ایک معمولی خلا ہوتا ہے۔ بیماری کی صورت میں اس خلا میں پانی بھر جاتا ہے جس کو پلورل ایفیوژن کہتے ہیں۔ اگر اس حصے میں ہوا بھر جائے تو اس کو نیمو تھوریکس کہتے ہیں۔ دونوں پھیپھڑوں کے درمیان کے حصے کو میڈیاسٹینم کہتے ہیں جس کے نیچے حصے میں دل ہوتا ہے جو ڈایافرام کے اوپر رکھا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دل دراصل 4 خانوں یا چیمبرز کا مجموعہ ہے
اگلے اور دائیں طرف کے دونوں خانوں کو رائٹ ہارٹ کہتے ہیں۔ یہ حصہ تمام جسم سے خون حاصل کر کے ان کو پھیپھڑوں میں پمپ کرتا ہے، اور پیچھے اور لیفٹ طرف کے دو خانے کو لیفٹ ہارٹ کہتے ہیں۔ یہ حصہ پھیپھڑوں سے صاف خون حاصل کر کے اس کو بقیہ تمام جسم میں پمپ کرتا ہے۔ دل کے پیچھے کھانے کی نالی ایسوفیگس اور خون کی بڑی شریان جس کو ایورٹا کہتے ہیں نیچے پیٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ دل سے اوپر درمیان میں ٹرکیا ہوتا ہے جس کے پیچھے کھانے کی نالی ایسوفیگس گلے سے نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور اطراف میں خون کی شریانیں گردن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ خون کی بڑی شریان ایورٹا دل کے اوپری حصے میں تقریباً درمیان سے اوپر کی طرف اٹھ کر ٹرکیا کے بائیں طرف سے ہوتی ہوئی ایسوفیگس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ ایورٹا کے اس خمدار حصے کو ایورٹک آرچ کہتے ہیں، اور ٹرکیا کے بائیں طرف کے حصے جو بہت واضح نظر آتا ہے ایورٹک نکل کہتے ہیں۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں ایکس رے چیسٹ کی پوزیشنز کے بارے میں۔ ایکس رے چیسٹ کی پوزیشن مختلف قسم کی ہیں، جس میں جو عام طور پر کروایا جاتا ہے ایکس رے، وہ ایکس رے چیسٹ پی اے ویو ہے، پوسٹیریئر اینٹیریئر ویو۔ اس کے بعد ہے اے پی ویو، اینٹیریئر پوسٹیریئر ویو۔ ایک ہوتا ہے ایپیکل ویو، یہ اس وقت کرواتے ہیں جب ایپیکس کے اندر کوئی فلوئڈ وغیرہ کا ڈاؤٹ ہو۔ ایک ہوتا ہے لارڈیٹک ویو، یہ اسی طرح کروایا جاتا ہے جیسے لارڈ کی طرف سے کے سٹائل میں کھڑا ہوتا ہے بندہ، اور اس میں بھی ایپیکس اور اپر چیسٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے دو ویو ہوتے ہیں لیٹرل کے، ایک رائٹ لیٹرل ہوتا ہے، ایک لیفٹ لیٹرل ہوتا ہے۔ اسی طرح اوبلیگ ہوتے ہیں، انٹیریئر اوبلیگ ہوتا ہے، لیفٹ انٹیریئر اوبلیگ اور رائٹ انٹیریئر اوبلیگ۔ ایک ہوتا ہے رائٹ پوسٹیریئر اوبلیگ اور ایک لیفٹ پوسٹیریئر اوبلیگ۔ ایک ہوتا ہے رائٹ لیٹرل، ایک ہوتا ہے لیفٹ لیٹرل۔ اسی طرح ڈیکوبیٹس ہوتے ہیں، دو رائٹ ڈیکوبیٹس اور لیفٹ ڈیکوبیٹس ہوتا ہے۔ یہ چیسٹ کے مختلف ویو ہیں۔ ایکس رے چیسٹ کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ مریض کے سینے پر اور ناف تک یعنی امبلائکس تک سوائے جو کاٹن کا کپڑے ہوتے ہیں، گاؤن ہوتا ہے، وہ ہو اور کوئی لباس نہ ہو، اور جیولری وغیرہ بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ یہ آرٹیفیکٹ آ جاتے ہیں فلم کے اوپر، اپنا عکس چھوڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ بٹن، زپ ہو، اور جیب کے اندر پاکٹ جو فرنٹ پاکٹ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، یہ خالی کروائے جاتے ہیں تاکہ بہتر رزلٹ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اور پیشنٹ کو جو ہے اس میں انسپائریشن کی، فل انسپائریشن کی ایڈوائس دی جاتی ہیں۔ وہ ساتھ میں آپ کو جب ایکس رے کریں گے ساتھ آپ کو ڈیٹیل اس میں بتا دوں گا۔ امید ہے آپ کو آج یہ انیٹومی اس چیسٹ کی اور اس کی پوزیشنز کے بارے میں نالج ہو گیا ہوگا۔ اس سے متعلقہ کوئی کویسچن ہے تو ویڈیو میں کمنٹس میں ضرور پوچھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔